مطابق وہ عمل کرے۔ صحیح۔ علامہ صاحب، جیسے کہ پہلے بھی آپ نے ذکر کیا کہ غیبی جو امور ہیں ان کے بارے میں جاننے کا عمل نہیں ہے استخارہ، تو بتائیے گا کہ استخارے میں اگر اشارہ مل جاتا ہے کہ فلاں مرد، جیسے کہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، فلاں مرد سے شادی کر لوں یا فلاں عورت سے، اور اشارہ ہو جاتا ہے تو وہ کر بھی لیتے ہیں، اور بعد میں اگر طلاق ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، ایسے بہت سے واقعات عام معاشرے میں نظر بھی آتے ہیں۔ بہت سی جگہ استخارہ ہوا، استخارہ میں اشارہ ملا، اس اشارہ کے مطابق شادی ہوگی، بعد میں طلاق بھی ہوگی، گھر آباد ہی نہیں ہوا، دونوں گھر برباد ہو گئے، تباہی کی طرف چلے گئے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ استخارہ کرنے والے یا کرانے والے استخارہ سے بدظن ہو جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدگمانی کرنے لگتے ہیں کہ اگر نتائج اتنے خطرناک تھے تو پھر اللہ کی طرف سے اشارہ کیوں ہوا؟ نتائج اتنے خطرناک تھے اس کام کے کہ کام بن کے بھی نہ بن سکا، پھر اشارہ کیوں ہوا؟ یا تو وہ کہیں گے بھائی کہ ہمیں غلط اشارہ ہوا، اس سے بھی ان کے ضعیف الاعتقاد لوگ، کمزور ایمان والے، وہ جو ہے کفر کی طرف جا سکتے ہیں، اور یا پھر وہ کہیں بھائی کہ استخارے کے متعلق بدگمانی کریں گے، بھائی استخارہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا ایسا۔ تو اب یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے سامنے دو آپشن ہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ ایک آدمی کی بیٹی ہے اور دو جگہ سے رشتہ آیا ہے۔ اب ایک جگہ سے رشتہ آیا، اس نے اوکے کر لیا، حامی بھر لی، اس نے کہا چلیں استخارہ سے بھی تائید حاصل کر لیتے ہیں۔ ہوتا ہی یوں ہے کہ لوگ جو ہے اوکے کرنے کے بعد، حامی بھرنے کے بعد استخارہ کروا لیتے ہیں، چلیں بھائی ہماری بات پہ استخارہ کی تائید بھی ہو جائے، توثیق ہو جائے۔ جب استخارہ کرایا، استخارہ بھی جو ہے اتفاقاً اس بات کے مطابق آ گیا۔ اب اگر خلاف آتا تو عمل کرنا نہ کرنا وہ الگ بات ہے، اب اس کی بات کے موافق و مطابق آ گیا، اس نے شادی کر لی، ہفتہ 20 دن، سال، 2 سال، 4 سال کے بعد بیٹی کو طلاق ہوگی، 2 سال کے بعد طلاق ہوگی۔ اس نے کہا بھائی کہ کیسا استخارہ تھا، کیسا اشارہ الہی تھا۔ اب وہ بدگمانی کرنے لگتے ہیں، سوء ظنی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے شخص کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کی بیٹی یا بہن کو طلاق ہوئی ہے، استخارہ میں اشارہ بھی ملا تھا کہ نکاح کر دیا جائے، اس کے باوجود طلاق ہوگی، ممکن ہے طلاق نہ ہوتی، دوسری جگہ شادی کرتا تو بیٹی کی جان ہی چلی جاتی۔ اب جان کا جانا طلاق کی نسبت بڑا نقصان ہے، جانی نقصان۔ طلاق کے بعد دوبارہ بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور کوئی منع بھی نہیں ہے۔ اب جانی نقصان اس عقد کے ٹوٹنے کے نقصان سے زیادہ ہے اور ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں، وہ آدمی اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، عقل انسانی قاصر ہے کہ اللہ کی بہتری اسی میں تھی اللہ کی طرف سے کہ فلاں مرد سے اس کی شادی ہو جائے اور شادی کے بعد طلاق ہو جائے۔ اگر فلاں مرد سے نہ ہوتی، دوسری جگہ ہوتی، تو نہ جانے اس کے اعضاء ہی کاٹ دیتا، اس کے ساتھ مذموم رویہ رکھتا، نہ جانے ساری زندگی اس کو ستاتا رہتا۔ تو اسی طرح کوئی شخص ہے کہہ رہا جی فلاں جگہ جانا ہے، لاہور جانا ہے، ایک جی ٹی روڈ سے راستہ جا رہا ہے، ایک موٹر وے سے راستہ جا رہا ہے، استخارہ کے کس راستے سے جاؤں؟ استخارے میں یہ آیا کہ جی ٹی روڈ سے چل جائے۔ اب وہ جی ٹی روڈ والا اس نے راستہ اختیار کر لیا، راستے میں گیا تو موبائل چھین لیا، پیسے تھے، لاکھوں روپیہ تھا وہ چھین لیا، گاڑی چھین لی۔ اب وہ بدگمانی کرنے لگا بھائی یہ کیسا استخارہ تھا اور کیسا اشارہ تھا کہ گاڑی بھی چھین لی، موبائل بھی چھین لیا، پیسے بھی چھین لیے۔ تو آپ ایسے شخص کو یہ سوچنا چاہیے ممکن ہے وہ موٹر وے سے جاتا، ویرانے میں کوئی اس کو جان سے مار دیتا، کوئی قتل کر دیتا۔ یہ تو مالی نقصان ہے، تو مالی نقصان کم ہے جانی نقصان کی نسبت۔ تو یہاں مالی ایک چھوٹے نقصان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ تو میں اپنے ناظرین سے کہوں گا فقط استخارہ